میں ہوں اسار رانا اور اخبارات نے پاکستان کے بہت سارے ایشوز کو کس طرح کور کیا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہر اخبار کا اپنا انداز جو ہے وہ اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، جنگ کس طرح لکھتا ہے، خبر کو کس طرح ڈسپلے دیتا ہے، پاکستان کس طرح دیتا ہے، نوائے وقت کس طرح دیتا ہے، اور یہ ہر اخبار کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، ہر اخبار کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی باریک بات یہ کہ ہر اخبار کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کے مطابق لفظوں کو آگے پیچھے ٹویسٹ کر کے لفظوں کے مطلب تک بدل جاتے ہیں۔ اور ہمارا جو یہ پیکیج ہوتا ہے رن ڈاؤن سے پہلے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک جھلک دکھائیں کہ جو ایشوز ہیں ہمارے قومی ایشوز، ان کو اخبارات کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح ان کو پورٹرے کرتے ہیں، اور ایک صبح آپ کو ہم کوشش کرتے کہ آپ لوگوں کو ایک جست میں ہی جو ہے ان گلانس آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کے اخبارات کہاں کھڑے۔ خالد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کئی اخبارات اور میڈیا گروپ ایسے ہیں جن کا ان ہیڈ لائنز کے اندر اپنا ایجنڈا بھی نظر آتا ہے، لیکن ایک یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اخبارات میں کسی جگہ پر کوئی ایک ہی ایجنڈا نظر آ رہا ہے، وہ قومی ایجنڈا نظر آتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ذمہ داری کا میڈیا نے ثبوت دیا، اور ہمیں خوشی ہے ہم اس کا حصہ ہیں۔ ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے جب ہم میڈیا غلط وہ کرتا ہے، لیکن میڈیا نے ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے میں اس والے ایشو کے اوپر اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ اور ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ بعض اوقات سانحات میں سے وہ سبق مل جاتا ہے۔ کل وزیر اعظم ہاؤس میں جو تقریب ہوئی اور وزیر اعظم نے ملک عدنان کو جس طرح پروٹوکول دیا، خالی یہ نہیں ہے کہ انہیں بلا کے کوئی سرٹیفکیٹ دیا، ایک دن پہلے انہیں بلایا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس میں سٹے کرایا گیا، اور پھر جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا گیا، تمام وزراء وہاں موجود تھے، اور انہوں نے وہ ایک پروکار تقریب کے اندر یہ سارا کچھ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک عدنان کی شکل میں ہمیں ایک ایسا ہیرو ملا ہے جسے اب معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ زندہ جلانے والوں میں اور زندگی بچانے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق ملک عدنان ہے۔ اب میں ایک کیا کہتے ہیں جو ہیڈ لائن کا پیکیج ہے، میں پہلے وہ چاہ رہا تھا شیئر کر دوں، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کا اسلام کے نام پر ظلم کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ، تمام مسالک علماء کرام کی سیالکوٹ واقعے کی مزاحمت اور وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی آج کے تمام قومی اخبارات میں نمایاں طور پر کوریج کی گئی ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: مذہب کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی: دین کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک زندہ ہوں سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات نہیں ہونے دوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نوائے وقت نے وزیر اعظم کے خطاب سے سرخی کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: جب تک زندہ ہوں سیالکوٹ جیسے واقعات نہیں ہونے دوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ دنیا نے رانا شمیم کیس کو سرخی کے طور پر لیا: رانا شمیم بیرون ملک نہیں جا سکتے، پیر تک اصل بیان حلفی دیں ورنہ فرد جرم عائد ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ روزنامہ 92 نیوز کی سرخی کے الفاظ ہیں: وفاقی کابینہ آئندہ الیکشن ای وی ایم سے کرانے کے عزم کا اظہار۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کے بیان کو ہیڈ لائن کے طور پر لیا: اپوزیشن کمیٹنگ پولیٹیکل سوسائڈ بائی اپوزنگ ایکسپیٹ رائٹ ٹو ووٹ۔ ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: وونٹ لیٹ سیالکوٹ لائک ٹریجڈیز ہیپن اگین۔ ڈان اخبار کی مین سٹوری ہے: پی ایم پلیجز سٹرن ایکشن اگینسٹ brutality in name of Islam۔ دی نیوز کی ٹاپ سٹوری کے الفاظ ہیں: all religious schools of thought united۔ انگلش اخبار دی نیشن نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا: علماء call lynching of Sri Lankan over blasphemy allegation inhuman act۔ یہ تھی جی آج کی ہیڈ لائن اور اہم خبریں اخبارات کی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں پروگرام خبر کی خبر کے رن ڈاؤن پہ۔ مذہب کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ سانحہ سیالکوٹ، تمام مسالک کے علماء مذمت میں یک زبان۔ پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک چلانے میں ناکام، اتحاد ٹوٹنے کا خدشہ۔ آڈیو ویڈیو سکینڈل،
رانا شمیم مشکل میں. اور فیصل آباد میں خواتین پر تشدد کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا. آج کے پروگرام میں روزنامہ ایکسپریس کا اداریہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ناگزیر اور روزنامہ ڈان میں زاہد حسین صاحب کا کالم ہے لیسن فرام دا سیالکوٹ ٹریجڈی شامل ہے اور ٹاپ ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ملک عدنان ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم مدیر. وعلیکم السلام جناب. آغاز میں ہی تھوڑا سا میں روٹین سے ہٹ کے میں نے کچھ جملے بول دیے. میں نے کہا ذرا ایک منوٹنی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ایک منوٹنی یہ بھی ہے کہ شفیق صاحب کو میں نے دیکھا ہی جتنا موبائل, مجھے لگتا ہے بھابھی گھر جا کے موبائل ان سے لے لیتی ہیں, اس لیے یہ پروگرام میں بھی اور ادھر ادھر ان کو میسیج آ رہے ہوتے ہیں. خالد صاحب آپ نے نا دیکھا کریں کہیں آپ کو بھی نہ آ رہے ہیں. نہیں, میں نے تو بیل آف کی ہوتی ہے, میں نے بیل آف کی ہوتی ہے اسی لیے نا. رانا صاحب آپ نے پروگرام کے شروع میں اخبارات کی پالیسی اور مختلف ہیڈ لائن کے حوالے سے کہا تھا, تو یہ کیا اپنا یہ مختلف اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ جو موضوع ہوتا ہے جب سارے اخبارات لیتے ہیں وہ کچھ اخبارات نہیں لیتے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ نیوز سینس ہوتی ہے یا پالیسی ہوتی ہے یا اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے؟ دیکھو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ نیوز سینس پہلے پریویل کرتی ہے. نیوز ایڈیٹر کا نا مائنڈ سیٹ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے وہ, اور پھر اب اخبارات کے نیوز ایڈیٹر کو تو آسانی ہو گئی چینلز کے بلیٹن سے. وہ جیو, دنیا, ایکسپریس, سما, 92 وہ لگا لیتے ہیں اور وہ جو چینلز ٹاپ ہیڈ لائنز دے رہے ہوتے ہیں نا اسی کو وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ اچھا آج کا ایشو ہے اور وہ اسی میں سے لیڈ سپر لیڈ چوز کرتے ہیں. لیکن جو عموماً اخبارات کے اندر ہوتا ہے یہ کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اپنی پالیسی بول رہی ہوتی ہے کہیں پہ, ان کے اپنے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں. ہر اخبار کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کو وہ ٹو کرتا ہے. کچھ اپوزیشن کو بہت آگے بڑھاتے ہیں, کوئی نون لیگ کو آگے بڑھاتے ہیں, کوئی حکومت کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ ہر جماعت, ہر اخبار کا اپنا ایجنڈا. اور ایک باریک چیز میں کر کے پھر آپ کی بتاتا ہوں کہ جو اشتہارات ہیں اس میں اب ایک کلیم یہ بھی آ رہا ہے کہ جی جو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں اخبار کو اشتہار نہیں دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کا اخبار ہماری پروڈکٹ نہیں ہے ہمارے کنزیومر کی, ہمارا کنزیومر جو ہے وہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہتا ہے, تو اشتہار بھی ہم وہیں دیں گے. اب یہ بڑی باریک سی گیم ہے. لیکن شفیق صاحب کل وزیر اعظم, میں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خالد قیوم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی ایک بار پریس کلب میں کہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے نا تو پرنٹ میڈیا بھی اس کو فالو کرتا ہے, یعنی اب اخبارات کی ہیڈ لائن بھی اس سے ڈیرائیو کرتے ہیں. آپ بالکل وہ ایسی کریٹیوٹی ختم ہو گئی کہ جو ایڈیٹر خود کرتا تھا. نہیں سلام ہے سر تعلق, سلام ہے اب شفیق صاحب یہ بھی میڈیا کے اندر رول بدل گیا. اب سوشل میڈیا جو ہے اس کا لیڈنگ رول آ گیا اور اس کے بعد الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کل جو فیصل آباد کا واقعہ ہوا وہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے لیا. سیالکوٹ کا واقعہ پہلے سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا پھر وہ لیا. لیکن میں کل کی وزیر اعظم ہاؤس میں جو تقریب ہوئی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑی دو جملے ان کے بہت میرے تو دل کو چھوئے. اور کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ جی میری جب تک زندگی ہے تو وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا, کوشش کروں گا. میں ایک رپورٹ چاہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے کامنٹس لیتا ہوں. جانوروں میں جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, جو آپ نے وہ تماشا دیکھا تھا. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا, ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ مذہب کی آڑ میں تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آج جہانی سری لنکن فیکٹری مینیجر پرینتھا کمار کی یاد میں تعزیتی ریفرنس میں شرکت کی اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے قوم کے قابل فخر بیٹے ملک عدنان کو تعریفی اسناد پیش کی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک عدنان کی بہادری اور جرت پر ہمیں فخر ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ جس نے بھی اب دین کو استعمال کیا اور خاص طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ظلم کیا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ الزام لگائیں, خود ہی جج بنے اور قتل کر دیا جائے. امید ہے کہ نوجوان ملک عدنان کو دیکھیں گے تو یاد کریں گے. انہوں نے کہا کہ خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے کے لیے ان کی سیرت پر چلنا ہوگا. وزیر اعظم نے ملک عدنان کو پورے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ملک عدنان کو 23 مارچ کی تقریب میں تمغہ شجاعت دیا جائے گا. شفیق صاحب, یور ٹیک.
دیکھیں آپ نے کہا کہ بھئی عمران خان صاحب نے جو کہا کہ جب تک میں ہوں اس وقت تک میں یہ دوبارہ واقعہ نہیں ہونے دوں گا. بالکل اس میں اپنا بڑا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے اپنے دل سے یہ کہا. اب رات کے پروگراموں میں ایک میں چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پوزیشن ہے ان کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے, خدائی دعویٰ کر دیا ہے. ارے اللہ کے بندو, جب آپ کسی کا چیز کا کوئی بیڑا نہیں اٹھاؤ گے, جب آپ اپنا ایم سیٹ نہیں کرو گے تو اس کو کیسے آپ آگے اپنا پایا تکمیل تک پہنچاؤ گے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب نے صاحب یقین ہے, وہ صاحب گفتار نہیں ہے کہ بھئی گفتن نشستن برخاستن کر کے وہ آگے چلے جائیں. اور یہ جو اپنا واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کا, اس میں بلاسفیمی کا تو قانون ہے, وہ تو رہے گا جب تک ہے پاکستان, اس کو نہیں بدلنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی یہ ایسا قانون نہیں بنایا کہ جو غلط الزام لگاتا ہے, جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتا ہے, بالکل پارلیمنٹ اس میں کوئی مؤثر لیجسلیشن کرے. اس وقت قانون سازی ہے لیکن اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جس سے بلاسفیمی کی ہے. بالکل ٹھیک اس میں مذہبی جماعتوں کو ساتھ لیں, تمام مختلف فکر کو لیں, میڈیا کو لیں, اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ان کو لیں, سول سوسائٹی کو لیں, سب ایسا قانون بنائیں کہ ٹھیک ہے یہ بلاسفیمی کا قانون ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں ان پہ ہمارے بچے بھی قربان ہیں, لیکن جو جھوٹا الزام ذاتی مقاصد کے لگاتے ہیں اس کے لیے بھی اتنی سخت قانون سازی ہونی چاہیے, تب یہ رکے گا. روز کنڈیم کرنا اور یہ سزا دینا, اور جو بڑا اچھا اقدام کیا انہوں نے, بلا کے اس بچے کو انہوں نے ریوارڈ دیا ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے علماء, حکومت, ہم سب کو اکٹھے ہو کے, اور پارلیمنٹ, سب سے امپورٹنٹ پارلیمنٹ ہے, قانون سازی اتنی سخت کر دیں, جتنے سخت بلاسفیمی کا لا ہے اتنی سخت کر دیں, جو جھوٹ بولے, جھوٹا الزام لگائے, اس پہ وہی اپلائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. سلمان, جس طرح کل عدنان صاحب کو ٹریبیوٹ دیا گیا, کابینہ کے سینئر منسٹر سارے موجود تھے, پرائم منسٹر نے جس طرح انہیں ریسیو کیا, تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے کے اندر ایک روشنی کا دیا تو ثابت ہوئے عدنان. دیکھیں, ہر معاشرے کے اندر جہاں برائی ہوتی ہے نا وہاں اچھائی بھی ہوتی ہے. بالکل جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے معاشرہ چل رہا ہے نا, اور خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ملک عدنان بلکہ ایک اور شخص جو بار بار ہاتھ جوڑ رہے تھے, معافی مانگ رہے تھے کہ خدا کے لیے ان کو معاف کر دیں. تو ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کو ریکگنائز کریں, ان کو لیجیٹمائز کریں, ان کی پذیرائی کریں, تو سوسائٹی کے اندر ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ہیروز ہیں. ہم بڑے بڑے ہیروز کی طرف ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ہیروز ہوتے ہیں نا مقامی لوگوں کی سطح کے اوپر, ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اب میں آپ کو دیکھوں, اس کو بھی جان کو خطرہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ نیچے پھینکنے کی کوشش کی گئی تھی چھت سے, لیکن اس نے اپنے آپ کو, اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, پرائم منسٹر کا, میں سری لنکن جو حکومت ہے اور جو ان کے یہاں پہ سفیر ہے, سب نے بڑی اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کی ایفرٹس کو, کہ جتنا یعنی اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح سے پوری قوم کو ایک جھنجھوڑی گئی تھی نا, اسی طریقے سے اس واقعے نے بھی پوری قوم کو جھنجھوڑا ہے. اور حکومتی سطح پہ, ریاستی سطح پہ, آرمی چیف کو دیکھیں, پرائم منسٹر کو دیکھیں, حکومت کو دیکھیں, اپوزیشن کو دیکھیں, میڈیا کو دیکھیں. ابھی آپ نے کہا کہ سارے میڈیا جو ہے ایک جگہ پر ہمیں نظر آیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے نے واقعی ہمیں جھنجھوڑ دیا. اور یہ جو مذہب کے نام پر جس انداز سے ہم مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور اکثر یہ واقعات کے اندر ہم ذاتی رنجشیں, ذاتی دشمنیاں, ذاتی لڑائیاں جو ہے نا اس کو بنیاد بنا کر اس کے اندر لے کے آتے ہیں. یہ ایک بڑی سخت, اور یہ شفیق عوان نے بالکل ٹھیک بات کی, اور ہم بہت عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں, اور اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے بھی اتنی سخت سزا ہونی چاہیے, تاکہ الزام لگانے والا 200 دفعہ سوچے میں جو الزام لگا رہا ہوں کیا میں اس کو پروو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. لیکن ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ وہی بات ہے, دیکھیے, جو نیشنل نیریٹو کی ہے. جب تک آپ اپنی سوسائٹی کے اندر یہ نیریٹو نہیں پھیلائیں گے نا کہ ہمیں اس طرح کے جتھا بردار, ہمیں اس طرح کی انتہا پسندی, ہمیں اس طرح کی شدت پسندی, اس طرح سے مذہب کا غلط استعمال, اس کی غلط تشریح, اور انفرادی لوگ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ہم بتائیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے, اس کی جتنی زیادہ نہ صرف حوصلہ شکنی کی جائے بلکہ ان کے لیے سخت سزائیں جو ہے وہی مسئلے کا حل ثابت ہو سکتی ہے. اچھا, روزنامہ ایکسپریس نے بھی آج اس پہ اداریہ لکھا, اور انہوں نے اسی بات کا احاطہ کیا ہے جو سلمان اور شفیق کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ہم سیاسی, سماجی شعور اور تعلیمی نصاب کو یکجا نہیں کرتے, اور جب تک ہم مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کرتے, جب تک ریاست کو جو بڑا چیلنج درپیش ہے اس کے لیے سب نہیں اکٹھے ہوتے, ایک نیریٹو نہیں ڈیولپ ہوتے,
तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। एक्सप्रेस का इदारिया भी आज इसी देखिए राणा साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल जिस तरह जुर्रत के साथ ये जो ऐलान किया है कि अब दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किसी को किसी के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि इससे पूरी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो पैगाम है वो मुस्बत पैगाम जो है वो गया है, और इसके जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी वाज़े इसके असरात आएंगे। और दूसरा हम देखें कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एटमी मुल्क है, यहाँ जत्थों को और इंतहापसंद हजूम को इस तरह डिक्टेट करने की, इस तरह जुल्म करने की, इस तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से माजी में भी हम ऐलानात देखते हैं हुकूमतों की तरफ से होते रहे हैं, लेकिन उस तरह अमल दरामद जो है वो हमें नजर नहीं आया। और दूसरा, इस्लाम का और पाकिस्तान का जो असल चेहरा है शफीक साहब, वो इदनान मलक का चेहरा है कि जिस तरह उन्होंने वो डाल बने रहे उसके ऊपर, श्रीलंकन शहरी के ऊपर। और उसके साथ अगर आप देखें कि असल ये जो वाक़या हुआ है जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री के जो ओनर हैं अजाज भट्टी उनका नाम है, और मैं उनको जानता हूँ, ये फैक्ट्री में विज़िट भी कर चुका हूँ। ये सियालकोट का बहुत बड़ा जो है गारमेंट्स का यूनिट है, और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो 35-40 जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनके साथ वो कम्पीट करता है। और इसको जो है वो आज इस वाक़े के बाद हम तो देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या असरात है, हमारी जो एक्सपोर्ट है, हमारे बरामद कुनगान है सियालकोट के अंदर, वो बड़े परेशान हैं। उनके ऊपर भी एक जो है वो इंटरनेशनल दबाव जो है उनके जो बायर्स हैं वहाँ इंटरनेशनल सतह पर, उनकी तरफ से भी जो है वो आ रहा है। और एक अच्छी एफर्ट की गई है कि $1.5 लाख जो है अब वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं और ऐलान किया गया है ताकि यहाँ सैलरी। बिल्कुल राणा साहब, ये हमारा ये एक बड़ा अलमिया है कि हम एक वाक़या होता है उसको मजम्मत करते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन कोई सॉलिड स्टेप नहीं लेते, कोई कानून साजी नहीं करते, अगला वाक़या हो जाता है। हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम क्यों भूल जाते हैं और क्यों उसी एक वाक़े को हम पूरा आगे उसके आगे लेकर क्यों नहीं चलते कि उसके ऐसे अपना तमाम मामलात जो हैं उसको रोकने के लिए कानून साजी जो हो उसको हम एक बार ही चॉकआउट कर लें। बिल्कुल ठीक है। कल तो इस पे वो मसवदा तैयार हो गया है, कौमी सलामती कमेटी के अंदर मसवदा तैयार हो गया, और सियालकोट के वाक़े के बाद इसके ऊपर बड़ा 2 दिन में काम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि वो मसवदा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी चला जाएगा और जाना भी चाहिए। देखिए, मैं एक छोटी सी आपसे आपका टोटली मैजिस्ट्री पे। हाँ जी, और मैं कोशिश यही कर रहे हैं कि तमाम लोग भी अखबार जो में लिखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यार मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। लेकिन सलमान साहब, मैं आपसे वाक़या शेयर करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के हमरा जा रहे थे, तो एक रास्ता ऐसा आया कि जिसमें चींटियाँ थीं और गुजरना मुमकिन नहीं था। एक सहाबी ने रास्ता बनाने के लिए वहाँ आग लगा दी, तो कि चींटियाँ जल जाएंगी तो रास्ता खुल जाएगा। तो जब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी और आपने देखा कि चींटियाँ जल रही हैं, तो आपने कहा ये किसने आग लगाई है? तो साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने लगाई है क्योंकि रास्ता नहीं था। आपने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी जानदार को आग लगाने का किसी को हक हासिल नहीं है, जान लेने को कोई। ठीक है ना? हम किनका नाम लेके क्या कर रहे हैं? हम मजहब की आड़ में हम किस नफरत को पैदा कर रहे हैं? आप बैठे हुए थे साहबा के साथ, तो एक चिड़िया आपके सर पे घूमने लगी, तो आपने देख के कहा कि ये चिड़िया तकलीफ में है और ये मेरे पास फरियाद कर रही है, इसे किसने तंग किया है? तो एक साहबी ने कहा कि मैंने इसके बच्चे अपने पास रख लिया। आपने कहा फौरन छोड़ो, आप इसको कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हो इस चिड़िया को? जो मजहब चिड़िया की हिफाजत करना जानता है, जो मजहब चींटी की हिफाजत करना जानता है, उसके नाम पे यार आप लोगों को जिंदा जला देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मजहब है। आज उल्मा ने भी खालिद साहब, कल मुफ्ती तकी साहब ने और बाकी उल्मा ने बड़ा, कल मुझे खुशी हुई कि उल्मा ने, जहाँ साफियों ने बड़ा रोल अपना अदा किया है, उल्मा ने भी बड़ा इस मामले में पॉजिटिव रोल अदा किया। सईद काजमी साहब थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे, अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब थे, अशफी साहब थे। ये सब वहाँ गए, जाके इन्होंने वहाँ ताज़ियत की, फूल पेश किए। तो मैं समझता हूँ कि उल्मा का भी रोल इस सारे वाक़े में बड़ा पॉजिटिव है। देखिए कि इसके साथ आपने देखा कि वो
نہ صرف سری لنکن ہائی کمیشن میں گئے اور وہاں پر تعزیت کی، بلکہ اب جمعے کے روز پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو سوگ ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کی مذمت کے لیے جو ہے 10 تاریخ کو جمعے کے روز جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد جو ہیں وہ اجتماعات ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا ہی اس معاملے میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے، اور ہمارا جو معاشرہ شفیق صاحب جو عدم برداشت والا جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، اس عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے، اس انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ رول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا آج جو میڈیا ہے وہ جس طرح اپنا ایجنڈا جرنلزم کو آگے ہمیشہ بڑھاتا ہے، بعض میڈیا ہاؤسز اس میں جو ہے وہ تمام میڈیا ہاؤسز اور تمام اخبارات اور چینل جو ہیں ہمیں وہ ایک پیج پر نظر آئے اور قومی ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئے، اور پوری قوم جو ہے ہمیں ایک ایجنڈے کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان جو ہے سانحہ APS کے بعد بنا تھا، اسی طرح کی اسی سوچ کے تحت جو ہے اب نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ قبلہ صاحب، ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں اتنی جو ایک دم شدت پسندی آئی ہے، اور دوسری جانب کل وزیر اعظم ہاؤس میں جس طرح ہم نے ایک ہیرو کو ٹریبیوٹ دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ہیروز پیدا کریں اور کنڈیم کریں اس طرح کے رویے کو؟ یہ ایک رول ماڈل بنانے کی کوشش ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رول ماڈل بن جائیں۔ ہمارے نوجوان یقیناً اب تشدد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ہمیں نصاب پر کام کرنا ہوگا، ممبر و محراب سے آواز اٹھانی ہوگی، میڈیا کی طرف سے آواز جانی چاہیے۔ اب جو اس وقت پوری قوم متفق ہو گئی ہے سانحہ سیالکوٹ میں، اس میں میڈیا کا بہت مثبت کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری قوم ملک عدنان بن جائے اور یہ وقت ہے، تو پھر ہم جو اس وقت تنزل کی طرف جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بہتر رخ کی طرف روانہ ہو جائے۔ لیکن سر، یہ تنزل کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ اتنا ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بیسی کی آخری منزل کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں اصل میں تعلیم کی کمی ہے، لٹریسی تو ہے، خواندگی ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے رویے بدل جاتے ہیں، مثبت رویے آتے ہیں۔ تو مسئلے تو ہمارے محرکات اس کے بہت ہیں، متعدد ہیں، ایک محرک نہیں ہے، اور جب تک پوری قوم کوشش نہ کرے، اور مثلا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں پہ کام کرنے کے لیے نصاب تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں کیا وہ ٹرینڈ ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جائے؟ ان کی ٹریننگ کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ تو یہ بہت متعدد اس کے محرکات ہیں اور حوالے ہیں کہ جن پہ پوری قوم کو اب سوچنا چاہیے۔ یہ وقت آ گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے سانحہ سیالکوٹ کا، کہ جس کی اساس پہ اب ہم نے بہت ہی اہم فیصلے کرنے۔ ٹھیک ہے، روزنامہ ڈان میں زاہد حسین صاحب کا آج کالم ہے، اس کی جو ایک اہم بات وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی فوبیا کے مقابلے میں داخلی انتہا پسندی کا ہمیں چیلنج قبول کرنا ہوگا، اور ہمیں پوری دنیا اسلامی فوبیا کا شکار ہے، لیکن ہمیں بھی تو کوئی نیریٹو دینا ہے اسلام کا۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا اس میں پتہ کہ ہم ہوتا ہے سارا ملبہ ڈالتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ، ہمارے علماء اس پہ اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا پورا کالم دیکھ لیں، کافی انہوں نے اس پہ اچھی باتیں لکھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے علماء کا کردار ہے، اس میں مدارس، ہمارے جو مدارس جاؤ، ہماری نرسری ہے اس کی، ہمارے جو مذہبی اسکالر یا طلباء ہوتے ہیں، وہاں اس کو جو ہمارے اساتذہ اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں۔ پھر میں بات کروں گا، ہم سارا ملبہ ہمیں ان پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لاکھوں کے جلسے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں سیالکوٹ بڑی مذمت کی، کہ آپ اپنے جلسوں میں ذکر نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ اپنا یہ جو ان ہیومن آپ کا رویہ اس سے باہر آئیں۔ جو ہمارے علماء ہیں سیاست میں، جس نے مولانا فضل الرحمان نے پہلے کیا بیان دیا، بعد میں کیا بیان دیا، ان کے فوراً ان کی بات سنتے ہیں۔ اس طرح کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور کالج یونیورسٹیاں جب تک ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گی تو ان کو کیسے علم ہوگا؟ اب دیکھیں، میری ایک پروفیسر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی یہ تو کالج یونیورسٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے،
میں نے کہا کیسے نہیں؟ جب تک آپ اپنے طالب علموں کو یہ اپنا فیڈ نہیں کریں گے، یہ نہیں پڑھائیں گے کہ بھئی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے نظام زندگی چلانا ہے، ان میں کوئی بیوروکریٹ بنیں گے، کوئی آپ کی طرح پروفیسر بنیں گے، کوئی جرنلسٹ بنیں گے. جب آپ ان کی تربیت کرو گے کہ بھئی یہ اپنا کہ دین اسلام اصل کیا ہے اور جو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اس لیے میں علماء کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ گئے انہوں نے بڑا اچھا جسچر دیا، لیکن سارا ملبہ نا، سارا جو ذمہ داری ہے علماء پہ نہ ڈالیں. بطور سوسائٹی میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس طرح ہر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے اپنی سول سوسائٹی ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، صرف علماء پہ یہ ذمہ داری نہ ڈالیں. ٹھیک ہے سلمان، ٹاپ ٹرینڈ ہے ملک عدنان، تو قوم ایسا لگ رہا ہے کہ ملک عدنان کو ہیرو کے طور پہ تسلیم کر رہی ہے، اور اب نوجوانوں میں اس کے لیے ایک پیدا تو ہو رہا ہے کہ ہم بھی ملک عدنان بن سکتے ہیں. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، اس طرح کے واقعات بہت سے لوگوں کو جو ہے نا ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو پذیرائی دیتے ہیں کہ اگر ملک عدنان یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات شفیق عوان نے کی تھی، ہماری جو اپروچ ہے نا، نیشنل اپروچ، وہ بن گئی ریئیکٹیو قسم کی. ایک واقعہ ہونا تو ہم فوری طور پہ یکجا ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم جو ہماری اسٹریٹجیز ہے نا، اس کے اندر گیپس بہت ہیں. اب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب علماء کرام کو رول پلے کرنا چاہیے، دوسری طرف ابھی انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو رول پلے کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں وہ جی یہ جو سارا سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس میں کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر بھی نفرت انگیز وہ مواد ہے نا، وہ بہت آ رہا ہے. پھر آرمی چیف صاحب جو ہے وہ بار بار 5th جنریشن وار کی، ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں. تو کوئی ایک محاذ نہیں ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کے میدان کے اندر، انٹلیکچوئلز کے اندر. اچھا ہمارے شاعر اور ادیب جو ہیں وہ اس کے اندر نیشنل نیریٹو کی ڈیبیٹ کے اندر کہیں حصہ ہی نہیں ڈالتے. ہمارے مدارس کے اندر جو ریفارمز ہونی چاہیے تھیں، جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر آنا چاہیے تھا. بہت سی چیزیں جہاں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا حادثات جو ہے وہ اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. جیسے اے پی ایس کے واقعے کی نتیجے میں ایک اپرچونٹی نکلی تھی، اب ثانیہ سیالکوٹ کی وجہ سے بھی ایک اپرچونٹی نکلی ہے. اس پہ جس انداز سے پرائم منسٹر نے ریئیکٹ کیا ہے، جس انداز سے ہماری حکومت نے ریئیکٹ کیا ہے، آرمی چیف نے ریئیکٹ کیا ہے، اب وقت آ گیا کہ نیشنل ایکشن پلان. اور جیسے انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تھی، ایک کل اور بات کی گئی ہے پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ تھا جو فرقہ وارانہ تعصبات کے خاتمے کے لیے تھا، جہاں 800 کے قریب علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس طرح کی شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو ریوزٹ کریں، نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کریں، اپنی نیشنل سیکیورٹی کو ریوزٹ کریں، اپنی میڈیا پالیسی کو ریوزٹ کریں، اپنی ایجوکیشنل پالیسی، مدارس کی پالیسی، جہاں جہاں ہمیں گرے ایریا نظر آ رہے ہیں اس کو بیس کر کے اگر ہم اپنا کام آگے بڑھائیں گے تو ہم شدت پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ رانا صاحب جو 20 نکات تھے نیشنل ایکشن پلان کے پروگرام کے، اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ سوشل میڈیا پر جو متنازع مواد ہے اور فرقہ واریت پر مبنی مواد ہے اس کو روکنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اس پر جو ہے وہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اب بھی کچھ قوتیں اور کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ نظر ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، مائنڈ سیٹ جب تک تبدیل نہ ہوگا اس وقت تک یہ ہم یہ گول اچیو نہیں کر سکتے. تو آپ ظاہر ہے آپ تو رہتے ہیں اس میں اپنا اس کے سمندر میں، تو آپ ساری خبریں آپ سے گزرتی ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے نیشنل ایکشن کے پروگرام کا نام لیا خالد صاحب نے، سلمان صاحب نے، تو کیا ہمیں اس میں کیا نئے ایڈیشن ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس ایشو کو ہم کوپ کر سکیں؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ تینوں مانیں گے کہ اس معاشرے میں خوف کا پہلو اس سطح پہ آ گیا کہ جو لبرل طبقہ ہے وہ آواز بلند کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اب لبرل طبقے کا مطلب کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لبرل ازم تو اب میں پتہ نہیں ابھی مجھے یہ بات جملہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس نے اللہ کو کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے تو اس شیطان کو بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو جو کر سکتا ہے کر لے، چھوٹ دے دی اتنی بڑی. تو ہمارے معاشرے میں سے برداشت ختم ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو بدقسمتی سے تعلیم تو ہے نہیں، ہم سگنیچر کرنے والے کو بھی خواندہ لکھتے ہیں اپنے سسٹم میں، اور عالم یہ ہے کہ ان تک جو چیز جیسے علماء پہنچا دیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہے کہ سیالکوٹ سانے میں وہ ایک نوجوان مولوی صاحب بھی کھیتوں میں کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے. تو جب تک ہم ایک ایسا نیریٹو نہیں ڈیولپ کر لیتے، ایک ایسا نیریٹو تیار نہیں کر لیتے بیانیہ جس میں نیچے تک، اوپر والوں کو آپ کو اور مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل ضرورت تو ان نیچے والے لوگوں کو ہے جنہیں غلط اسلام کی تشریح پہنچ رہی ہے، ان تک جب تک اصل بات نہیں جائے گی تب تک یہ اسی طرح رہے گا. سب سے زیادہ رانا صاحب ضروری جو ہے انتخاب پسندی کے خاتمے کے لیے جو وہ پنڈ کا، وہ گاؤں کا، وہ جو مولوی ہے، وہ امام مسجد ہے، اس کی جو تربیت ہے
وہ سب سے زیادہ اس فیکٹری کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سٹیچنگ کرنے والے نوجوان تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس فیکٹری کے جو اونر تھے اعجاز بٹی, وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے, وہ جرمنی میں تھے. اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید اس طرح کا واقعہ خالد صاحب نے بات کی نا کہ مذہبی کہ جو ہمارے گاؤں کے مولوی ہیں اور جو ہمارے دوسرے طلبہ ہیں, دیکھیں اس میں اکانومی بڑی انوالو ہے. جب تک آپ ان کے حالات زندگی بہتر نہیں کریں گے, جب تک سرکار ان کو کوئی وظیفہ مقرر نہیں کرے گی, یا علاقے کے لوگ یا سٹی کونسل یا شہر کی جو بلدیاتی ادارے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, انہوں نے بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. جب تک وہ ان کا روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر وہ جائیں گے اپنا نئے ایشوز کی طرف, نئی تعلیم کی طرف, پھر وہ آگے بیان کریں گے. سب سے پہلے ہمیں ان کا معاشی مسئلہ حل کرنا بھی ضروری ہے. اچھا, میں ذرا تھوڑا سا, ہم آج اس پہ خاصی ڈسکشن کر لی. پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی مارچ سے قبل کنونشن ہوں گے, جلسے ہوں گے, سیمینار ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم والے انہیں خود اندازہ ہو گیا ہے کہ اب مشکل ہے مارچ کرنا اور مارچ تک پہنچنا. سلمان, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایک چکر کے گرد گھومنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر اتنے ابہام پیدا ہو چکے ہیں, اتنے تضادات پیدا ہو چکے ہیں, اتنا زیادہ ٹکراؤ پیدا ہو چکا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا ایک پی ڈی ایم کا یا حکومت مخالف تحریک کا نیریٹو کیا بلڈ کرے. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, ادھر سے کچھ کہتے ہیں, دوسرا کچھ کہہ دیتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہہ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اتفاق نہیں ہو رہا جو وہ کرنا چاہتے تھے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 3.5 سال سے انہوں نے کمیٹیوں پہ کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ کمیٹیاں جو ہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی. اب انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ اچھا جی ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے, ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم دھرنا دیں گے. لیکن ہوگا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, کچھ نہیں ہونے والا. یہ سارے 2023 کی انتخابی بس کے اندر سوار ہو چکے ہیں, وہاں یہ اپنے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ مجھے کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کار اپوزیشن نے تجویز کیا ہے. اگر منی بجٹ آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کے پاس کیا تجویز ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب ہم تو ایک ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے N133 میں ووٹ کی عزت کتنی شاندار ہوئی ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم تو جو ہے نا پارلیمانی بالادستی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی مداخلت کی ختم کی بات کر رہے ہیں, اور خود اسٹیبلشمنٹ سے پنگے بڑھا رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایک تضادات پر مبنی سیاست ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو پچھلی مہنگائی کی ریلیاں ہوئی تھی اس میں بھی لوگ باہر نہیں نکلے تھے, اور اب بھی یہ جب مہنگائی کے نام پہ نکلیں گے لوگ ان کو نہیں نکلیں گے. اس کی ایک وجہ میں آخری بات کہتا ہوں, اگر حکومت مشکل میں ہے نا تو عوام یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس حکومت کے مقابلے میں متبادل جو ہے یہ اپوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب, پی ڈی ایم کی جو اتنا سوار ہے آپ کے خالد قیوم صاحب, اتنا پیار ہے آپ کو. خالد قیوم سے زیادہ یہ دیکھیں, وہ سلمان صاحب نے کہا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ کولو کا بیل بن گئے ہیں, آنکھوں میں پٹی بندی اور وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور تیل نکال رہے ہیں اپنا بھی اور لوگوں کا بھی, اور چندہ لے رہے ہیں. اب میری اپنا ایک دو تاجروں سے بات ہوئی, میں نے کہا اب کیا حالات چل رہے ہیں کہ آپ حصہ لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو بھائی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں آگے لانگ مارچ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں چندہ دیں. یعنی یہ سارا اپنا اکانومی یہاں آ گئی ہے, جو آپ کی جو ہے نا یہ احتجاجی سیاست, اور اس میں زیادہ تر جو ہیں جو مشتبک نون کے تاجر ہیں جو لاہور کے بڑے بڑے بازاروں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں. اور یہ کولو کا بیل ہے. یہ اب پہلے جی دھرنا, استعفیٰ, پیس پارٹی نکال دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب آگے مہنگائی کے خلاف مارچ پہ آ گئے. اور اس کے لیے ایک نیا جو اسٹیئرنگ کمیٹی تو نہیں ہے, اس میں تو اسٹیئرنگ ہے ہی نہیں. اس میں تو انہوں نے بجائے کولو کا بیل فٹ کر لیا کہ وہی گھومتا رہتا ہے اور ہمیں چکر دیتے رہتے ہیں. اور اب تو ڈان جیسا اخبار دیکھیں, ڈان بڑا سپورٹ کرتا ہے اس کو, اپنا اپوزیشن کو, اور وہ اچھا اخبار مانا جائے. اس نے بھی اپنے ایڈیٹوریل میں کرٹیسائز کیا کہ بھائی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کو ڈائریکشن نہیں ہے؟ لوگ عوام روز آپ بیوقوف بناتے ہیں کہ نئی میٹنگ آتی ہے اور نیا ایجنڈا لے آتے ہیں. ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے نا, ان کی میٹنگ ہر جو سربراہی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا فیصلہ والا کیا کرتے ہیں کہ اگلا اجلاس کب کرنا ہے, اگلے اجلاس میں کیا کرنا ہے. کم از کم اس پہ متفق ہیں کہ ہر میٹنگ ہوتی ہے اگلے اجلاس ہم نے کب کرنا ہے. یہ بتائیں, اپنا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ ڈان نے بھی اپنا داریہ لکھا ہے کہ جی آپ کی ان کا کوئی ایجنڈا نظر نہیں آ رہا پی ڈی ایم کا. اچھا دیکھیں, یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے, تو پھر اصل میں ایجنڈا ہے کیا؟ سر میں آپ کو بتاؤں, کل کے اجلاس میں کون لوگ شریک ہوئے. نام ہے ڈاکٹر جہاں زیب بالدینی, امیر کبیر شاہی, احمد خان جدون, عبد الرحیم زیارت. تو جی تانوں تینوں نوں قسمیں, تسی اس تو پہلے نہ سنے نے.
آپ کو قسم ہے, آپ نے, ہم تو اتنے سال سے صحافت کر رہے ہیں, یہ لوگ پتہ ہے کسے چیلنج کر رہے ہیں؟ عمران خان کو. آپ اندازہ کریں پاکستان کے اندر قحط الرجال کا, کہ یہ لوگ بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف تحریک چلانی ہے. کون لوگ؟ جن کو دوسرا بندہ نہیں جانتا. وجہ کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی دکانداریاں جو ان لوگوں نے قائم کی ہوئی ہیں, اور انفارچونیٹلی میڈیا ان کو جان کے جگہ دیتا ہے, سپیس دیتا ہے, میڈیا جان کے ان کو ہائپ دیتا ہے. ادروائز کیا پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہیں اب ان کی اتنی وقت ہے کہ وہ سنگل کالم سے زیادہ چھپ سکے, لیکن میڈیا دانستہ جو ہے ان کو اہمیت دے کے انہیں ہیرو بنانے کی کوشش کرتا ہے. ادروائز یہ جہانزیب بالدینی, میر کبیر شاہی, احمد خان جدون, عبد الرحیم زیارت, یہ کون ہے, کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے, ان کے اپنے علاقوں میں حیثیت کیا ہے, اور یہ کسے چیلنج کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلم امہ کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کو اور بین الاقوامی سیاست کے سب سے چند اہم ترین جو لوگ لیڈر ہیں ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ جو بچارے تیسرے چوتھے درجے کی لیڈرشپ ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر, ان بچاروں کا اب کوئی قصور نہیں ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے, وہی لکھ کر بھجوانا ہے جو پارٹی لیڈرشپ ہے. اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں کوئی واضح پروگرام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے تیار نہیں ہے شفیق صاحب کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ان کو نہیں مل رہا. آج اگر ان کو کوئی اشارہ ملے تو ساتھ ہی وہ اپنا واضح پروگرام جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. امجد علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, رکن قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے, اور قومی اسمبلی میں وہ پینل کا حصہ ہے جو سیاستدان ڈاکٹر شیر افغان کے بیٹے بھی ہیں. شیر افغان صاحب کا بڑا نام تھا. ہاں جی, السلام علیکم ممجد صاحب. کیا پی ڈی ایم اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وقت گزاری کر رہی ہے, ان کے پاس اب کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے سیاست کی, اور بس اسی طرح کرتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ڈکیٹ موومنٹ کا کوئی نظریہ, کوئی سوچ, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ان کا بیسک ایجنڈا ہے کہ ہم پاکستان کو جتنا ہو سکے لوٹ لیں اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بنائیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو بجائے اس کے کہ پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہو, لیکن چونکہ وہ ذاتی وینڈیٹا پہ چل رہی ہے تو آج مشکل میں بھی وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتے ہیں. کاش کہ وہ پاکستان کے ساتھ اگر مخلص ہوتے تو جو چلو لوٹ کے لے گئے تھے باہر کے ملکوں میں, بڑے بڑے محلات بنائے گئے, کئی سارے محلات بنائے گئے, کئی صوبائی ٹاورز بنائے گئے, تو اگر اتنی بھی وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو کم از کم یہ لوٹا ہوا پیسہ تو پاکستان میں واپس لا سکتے تھے. اچھا سر, یہ تو ٹھیک ہے. میں ایک سوال, ہم سیالکوٹ اور یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس کا سر کون ذمہ دار ہے؟ یہ متشددانہ رویہ جو ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا؟ اس تناظر کے اندر, اس ماحول کے اندر ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اور رول آف لا کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرانا پڑے گا, اور ان ایلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کرش کرنا چاہیے, ایسی سوچ کو کرش کرنا چاہیے چاہے ہمیں کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. جی بہت شکریہ امجد علی خان صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. تو رانا شمیم صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اصل بیان حلفی جمع کرائیں, ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اور فیصل آباد میں جو ایک تشدد کا واقعہ ہوا ہے وہ اس کے محرکات کیا تھے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں.
जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे जनाब राना शमीम साहब के हवाले से, और उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि या तो आप जो असली बयान हल्फी है वो जमा करवाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनका, राना शमीम साहब का ये कहना है कि मेरे तो पोते के पास बयान हल्फी है, बड़ा बंदा लबा उन्होंने इतना कीमती डॉक्यूमेंट छुपाने के लिए। तो आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहे हैं। बाजवा साहब, क्या वजह है राना शमीम साहब हिचकिचा रहे हैं डॉक्यूमेंट देते हुए? देखिए, यहाँ पे राणा साहब का जो है वो बयान हल्फी अपना अदालत में ना पेश करना, मैं ये समझता हूँ कि ये वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें भी लग रहा है कि वो गिल्टी हैं। जो अगर वो गिल्टी ना होते तो वो फौरन अपना ले आते बयान हल्फी। राणा शमीम साहब का ये बयान हल्फी पेश ना करना, ये इस बात को सामने लाता है कि उसमें कुछ जरूर गड़बड़ है, क्योंकि अदालत ने बयान दे चुके हैं कि उन्होंने किसी भी प्रेस में अपना जो है वो बयान हल्फी पहले नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि मुख्तलिफ उनकी जो है बयानात आ रहे हैं जिसमें कहते हैं हाँ जी वो प्रेस वाला भी ठीक है, और जो गुआम पड़ा है मेरे पोते या नवासे के पास, जिसके पास भी लंदन में पड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नवासे का इस बयान हल्फी से क्या ताल्लुक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि अदलिया को मुख्तलिफ हवालों से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका क्या एंड होगा, क्या नज़र आता है आपको? जी बिल्कुल, इसका जो है, इसका जो भी है रिजल्ट आना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। अगर आज अदालतों ने किसी किस्म की कोई नरमी दिखाई तो आइंदा हर शख्स उठ के अदालतों के मुतालिक कुछ कह सकता है। लिहाजा अदालतों का एक वकार है, एक डेकोरम है, उनके एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस हद तक किस शख्स को अदालत के मुतालिक बात करना है, इस बारे में ला मौजूद है। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल है कि सियालकोट थाने में जो लोग 100 से ऊपर पकड़े गए, तो क्या सज़ा हो सकती है, और क्या का इस हवाले से हमारा निज़ाम कहता है? देखिए, क्रिमिनल केसेस में हर शख्स का एक रोल होता है। जैसे कत्ल के केस है, उसमें देखिए एक बंदा कॉन्स्पिरेसी करता है, एक बंदा ललकारा मारता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, बाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें ललकारा मारता है, फिर उसको पकड़ते हैं, मारते हैं, फिर आखिर में जाके जो मेन मुलजिम होते हैं, जो उसकी डेथ का सबब भी बनते हैं। उसके बाद इस केस में फिर आग लगाने वालों का भी एक ग्रुप है। इसके अलावा इस वकूए से कबल भी जो वाकयात हुए हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं मोटिव, जिसको हम कहते हैं कि मोटिव, लोगों का असल मोटिव क्या था उस श्रीलंकन मैनेजर को मारने का, वो बातें भी अब सारी सामने आ रही हैं। अब ये सारा मुकम्मल ट्रायल होगा, चलान अदालत में आएगा, ये सारी जो प्रोसिक्यूशन जो स्टोरी है ये सारी उसमें आ जाएगी, तो फिर इस पे कोई राय दी जा सकेगी। अब चूँकि मामला सब जुडिस है तो हम तो सिर्फ जो उसके बाहर की बात है वो कर सकते हैं। ये नवासे के पास जो जाना है, एक केड़ी मिस्ट्री है, मैंने समझ नहीं आ रही। अब देखिए, इसमें बिल्कुल बाजवा साहब ने भी कहा, आपने ये पॉइंट आउट किया कि ये अदलिया जो मुखालिफ लोग हैं वो कौन है। वो एक ही जमात है, मुस्लिम लीग नून, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो दीवार पे लिखा हुआ है। फिर देखें, ये ठीक है आपने कहा कि हम उसके केस के मेरिट पे तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, ज़ेर समात है। इसका डायरेक्टर कौन है? ये पीछे जज साहब नहीं है, शमीराना साहब नहीं है, एक्स जज, इसके पीछे जो एवन फील्ड वाले हैं। ये लंदन से जनरेट हुआ और वही नोटरी पब्लिक है जो इस किस्म के पहले बयान देता रहा था। तो हमें इसको, ये केस अदालती से ज़्यादा सियासी है। जब तक सियासतदान अपनी क्लीन चिट के लिए इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे, अदलिया को दूसरे इदारों को इस्तेमाल करेंगे, तब तक ये किस्सा ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो इसके सियासी मुहर्रकात हैं उनको भी अंडू करना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये तो अदालत ने फैसला कर देना है, लेकिन ये सियासतदानों ने फैसला करना है, ये मीडिया ने फैसला करना है, ये हमने लोगों को नैरेटिव देना है कि इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या थे और वो क्या चाहते थे वो कि अपने जो केसेस हैं वो इतना अपना उसको गंभीर कर दो, इतने गुंजल डाल दो कि अदलिया के पास जो है वो कोई मामला न रहे, और वो अपना जो है अपना सफाई जो है इसके लिए अपने आप को साफ करें बजाय अदालत में। बात यह है कि जब इनसे कहा जाता है कि अपनी ऑडियो पेश करें, वीडियो पेश करें, बयान हल्फी अदालतों में पेश करें, तो वो चले जाते हैं टॉक शो में, क्योंकि मसला ये है कि उनको पता है कि अदालतों के अंदर इसमें से कुछ नहीं है कानूनी पहलू में। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर सियासत करके इदारों के ऊपर एक ब्लैकमेलिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है। आपको याद है इसार साहब, ये जो मीडिया ब्रिगेड जिसको हम कहते हैं सारी की सारी, जब ये राना शमीम साहब का बयान हल्फी सामने आया
تو کتنا شور مچایا تھا انہوں نے. آج ان کو بھی جو ہے نا اس وقت ایک خاموشی طاری ہو چکی ہے. کیوں کہ رانا شمیم صاحب جو ہے وہ تو سارے معاملے سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے تو انصار عباسی کو بھی پھنسا دیا ہے کہ میں نے تو ان کو کوئی ایسا میڈیا انٹرویو ہی نہیں دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت, ایک خاص پلاننگ کے تحت لندن سے بیٹھ کے پلان کیا گیا. اس کے اوپر ایک عدالتوں کے اندر اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنا, اپنی مرضی کا بیان لینا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کیس کو منطقی انجام پہ پہنچائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کیس منطقی انجام پہ نہ پہنچا, رانا شمیم صاحب اگر غلط ہے تو ان کو اگر سزا نہیں ملتی ہے تو پھر کل کو کوئی اور نئے واقعات اس طرح کے جنم لیں گے, آڈیو آئیں گی, ویڈیو آئیں گی, بیانیات آئیں گے اور وہ سارا معاملہ خراب ہوگا. یہ دیکھیے میں سلمان کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ یہ عدالت میں کیوں پیش نہیں کر رہے, جسٹس ثاقب نثار کی جو اپنا آڈیو ہے وہ کیوں نہیں پیش کر رہے, اس کو کیوں نہیں لے کر جا رہے, اور اس سے پہلے جو ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی اس کو لے کر کیوں نہیں اس اپیل میں جا رہے. اصل وجہ یہ ہے کہ 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ اس فیصلے میں 21 شرائط جو ہیں شفیق صاحب وہ طے کر دی گئی ہیں کہ اگر یہ 21 شرائط پوری ہوں گی کسی بھی آڈیو میں, کسی بھی ویڈیو میں یا اس طرح کے ثبوت میں, تو پھر وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوگی. تو اس خوف کے ساتھ وہ عدالت میں, کیونکہ اس پر تو جو جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو ہے اس پر تو کئی سوالات پہلے ہی اٹھ چکے ہیں اور فیک ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن فیصلہ باد میں جو کل ہوا سیالکوٹ کے بعد وہ بھی اتنا ہی بھیانک و افسوسناک ہے جتنا سیالکوٹ کا تھا. اور جس طرح وہاں پہ اصل دکھ والی بات یہ کہ جس طرح لوگ ویڈیو بناتے ہیں نا وہ بڑی تعلیمی ہے. اگر وہ ویڈیو بنانے والے اس کو روکنا شروع کر دیں تو مسئلہ حل نہ ہو جائے. ہاں جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت صاحب ماہر نفسیات موجود ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے اس پہ ان سے بات کی جائے. سر یہ کیا چکر ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ سیالکوٹ کے بعد فیصلہ آباد والا واقعہ ہوا, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا ہے ڈاکٹر صداقت صاحب؟ ہر انسان کے اندر انسان کے علاوہ ایک حیوان بھی رکھا ہوا ہے مالک کائنات نے, اور اس کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے. ہر انسان کی اپنی ول ہے کہ وہ اپنے اندر کے اس جانور کو دبا کے رکھے. پھر اس کی تربیت کیسی ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں تربیت نام کی تو کوئی چیز ابھی ہے نہیں. اور جو ہمارے نظریات ہیں جو پروان چڑھے ہیں خاص طور پر پچھلے 50 سال میں, ان نظریات میں جو انتہا پسندی ہے وہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ آج کل ہی آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے سیالکوٹ کے واقعے پہ مختلف رد عمل دیا ہے. کچھ لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ بہت سنجیدہ ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر ایک جو حیوان ہے اس کے اوپر قابو پانا اس کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو بنانے کا رجحان ہے, لوگ روکنے کے بجائے ویڈیو بناتے ہیں, یہ تو زیادہ ہینیس کرائم ہے. اصل میں اس وقت ان دا ہیٹ آف دی مومنٹ, کیونکہ وہ اس سینیریو کا حصہ ہوتے ہیں اور انہیں یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی ظلم و ستم ہے. اس موقع پہ انسان کے دماغ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی بڑا کارنامہ ہے, اور اس کی یادداشت جو ہے محفوظ کر لی ہے. کیونکہ آپ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور ہر کوئی جرنلسٹ ہے, اور ہر کوئی پھر یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں تو بعض اوقات ان کی بڑی قدر و قیمت پڑتی ہے. میڈیا ان ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے درخواست کرتا ہے, تو لوگ اس لیے ویڈیو بناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں تشدد پسندانہ رویے, یہ پروان چڑھتے ہیں کیونکہ اکوپمنٹ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, جانور انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ سویا پڑا ہوتا ہے, لیکن پھر کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے اور اس طرح کا انداز اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ جانور بے قابو ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے عدلیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں صرف اتنا کہنا ہے کہ جس ملک کے اندر ایک بندہ عدالت میں جا کے یہ کہے کہ ہاں میں نے شوگر مل کے نام پہ اتنے کروڑ روپے حکومت سے لیے اور میں دے دوں گا, اور کئی پیشیاں گزر جائیں, کئی مہینے سال گزر جائیں اور وہ سب یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے لیے ہیں اور میں دے دوں گا, اور وہ دینا اور اس کے استقبال کے لیے باہر ہزاروں لوگ پھول لے کے کھڑے ہوں. تو جس ملک کے اندر
कौमी ख़जाना लूटने वाला हीरो बन के पेश होगा, और जिस मुल्क के अंदर ऐसे लोग जो मिंबर रसूल पे खड़े होके वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं, उनको हम अपना हीरो तस्लीम करेंगे, तो फिर ऐसे माशरों में यही कुछ होगा जो हो रहा है। लेकिन हमें समझना चाहिए, और ख़ास करके उन लोगों को जो वीडियोस बना के फिर इसे वायरल करते हैं। आप एक गुनाह को नहीं रोक सकते तो उस गुनाह की तरवीज भी ना करें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।